بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ اس نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ بظاہر مسلمان تھا لیکن اندر سے یہودی، منافق اور مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ جب اس نے سیدنا عثمان تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تو لوگ اس کی باتوں کے جال میں آتے چلے گئے۔ اس نے سیدنا عثمان اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور الزام لگایا کہ سیدنا عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو ان کے حقدار نہیں بلکہ زیادہ تر رشتہ دار ہیں۔ سیدنا عثمان پر الزام لگایا کہ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ الزامات کا یہ جال اس قدر مہارت سے بچایا گیا کہ بعض نیک دل اور قریبی لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی ان الزامات میں سچائی تو نہیں ہے۔ بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک بھی جا پہنچی۔ جب سیدنا عثمان تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان الزامات کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا، میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں لیکن ان کے خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں، ان کو دل کھول کر دیتا ہوں لیکن بیت المال سے نہیں، اپنی ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، نہ کسی دوسرے کے لیے۔ اور طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دے دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی کون سی بات رہ گئی؟ فساد برپا کرنے والوں نے اس کے علاوہ بھی ایسے الزامات لگائے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت نہ تھی۔ فساد برپا کرنے والوں کو سیدنا عثمان کی جوابات سے کوئی غرض نہ تھی، وہ ان کی طرف قطعاً توجہ نہیں دے دیتے۔ ان کی تو بس ایک ہی رٹ تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہیں رہنا چاہیے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کلم کلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینہ میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس فساد اور بغاوت کو کیسے ختم کیا جائے۔ ان لوگوں نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن یہ تجویز سیدنا عثمان کو پسند نہ آئی کیونکہ وہ فطرتاً نرم مزاج تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مشورے سامنے آئے لیکن کسی پر بھی اتفاق نہ ہو سکا اور سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے 3 اقدام کیے۔ پہلے کوفے کے گورنر سعید بن عاص کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن ہو چکے تھے اور انہی کے مطالبے پر ابو موسیٰ اشعری کو گورنر مقرر کیا گیا۔ پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کریں، میں ان کی شکایات دور کروں گا اور ظالم سے مظلوم کو حق دلاؤں گا۔ سیدنا عثمان کے ان پرخلوص اقدامات کے باوجود سازشی عناصر
پھر باز نہ آئے۔ ان کی فتنہ انگیزی میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اپنی شرانگیزیوں سے لوگوں کے دماغ میں بغاوت کے بیج بو رہے تھے۔ مصر، کوفہ اور بصرہ کے ان سازشیوں نے آپس میں خطوط لکھ کر منصوبہ تیار کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر زبردستی تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائیں گے۔ ان سازشی عناصر کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ سب ایک ساتھ مدینے پہنچے۔ شہر سے 3 میل دور انہوں نے قیام کیا۔ ان سازشیوں نے سب سے پہلے مدینے کے بزرگ صحابہ سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کے جانب لوگ روانہ کیے گئے تاکہ سیدنا عثمان کی مخالفت کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی حضرت عثمان تعالیٰ عنہ کی جانب سے باغیوں کے پاس گئے اور ان باغیوں کے ایک ایک الزام کا مؤثر جواب دے کر انہیں واپس جانے کا کہا۔ سیدنا علی نے باغیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان ان کے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا علی کی یقین دہانی پر سارے باغی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی واپسی سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے لیے بڑے اطمینان کا باعث تھی، لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مدینے کی گلیاں گھوڑوں کے پاؤں کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ گھڑ سوار انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ ان کی آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ان کے ذہنوں میں سوال تھا کہ یہ مصری باغی پھر سے واپس کیوں آ گئے۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال ڈال اور طور طریقے مشکوک سے تھے۔ ہم نے اسے روک کر تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ یہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ لکھنے والے امیر المومنین سیدنا عثمان ہیں۔ اس میں گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ ہمیں فوراً یقین ہو گیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس دھوکے کے بعد ہم سراپا انتقام بن کر واپس آئے ہیں۔ سیدنا علی نے سیدنا عثمان سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ ساری بات سن کر سیدنا عثمان شدید حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، میں نے نہ یہ خط لکھا اور نہ کسی سے لکھوایا ہے۔ تب لوگوں نے اس رائے اور خیال کا اظہار کیا کہ یہ خط ضرور سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کے اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ باغیوں تک جب سیدنا عثمان کا موقف پہنچا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے بھی لکھا ہو، اس کی ذمہ دار تو خلیفہ ہی ہے، اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ مصری باغیوں کے ساتھ بات چیت ابھی جاری تھی کہ کوفے اور بصرہ کے باغی بھی پلٹ آئے۔ ان سے پوچھا گیا، تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ کر ایک ساتھ آ گئے ہو؟ ان لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصری باغیوں کے گروہ سے جا ملے۔ باغیوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ سیدنا عثمان خلافت سے الگ ہو جائیں، لیکن سیدنا عثمان کے پاس باغیوں کے لیے ایک ہی جواب تھا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیص نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن تم اسے مت اتارنا۔ لوگوں، میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔
باغی سیدنا عثمان کا صبر و سکون اور ان کے مستقل مزاجی دیکھ کر تیش میں آ گئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے کئی دن تک آپ کے گھر کو گھیرے رکھا۔ گھیراؤ کے اس عرصے میں ان لوگوں نے اپنی گھٹیا ذہنیت کا بھرپور ثبوت دیا۔ سیدنا عثمان کے گھر میں خوراک اور پانی بالکل نہ جانے دیا گیا۔ ایک روز ام المومنین سیدہ ام حبیبہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں نے انہیں بھی آگے نہ جانے دیا۔ مدینہ منورہ کے بزرگ صحابہ مسلسل ان باغیوں کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن باغیوں نے ماننا تھا نہ وہ مانے۔ خود سیدنا عثمان نے باغیوں کو سمجھانے کی کئی کوششیں کی، مکان کی چھت پر جا کر بہت مؤثر تقاریر کیے، انہیں یاد دلایا کہ مسجد نبوی میں توسیع کے لیے جگہ خریدنے والے کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ میں نے یہ جگہ خریدی تھی، آج میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اس کو مسلمانوں کے لیے خرید کر عام کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کنواں میں نے ہی خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا؟ آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا اور سیدنا عثمان کے مکان کی طرف آنے والے تمام راستوں پر پہرے لگا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے، لیکن اس کے باوجود 700 بہادر مسلمان ہتھیار اٹھائے کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان تک پہنچ گئے اور ان سے کہا، اگر آپ اجازت دے تو ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں۔ سیدنا عثمان تو خون خرابے کے حق میں ہی نہیں تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اچھی طرح یاد تھی۔ انہوں نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس طرح سیدنا عثمان نے نہ چاہنے کے باوجود ان لوگوں کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ صرف چند نوجوان زبردستی وہاں ٹھہر گئے۔ یہ حج کے ایام تھے، زیادہ تر لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے باغی بے فکر تھے۔ سیدنا عثمان چاہتے تو دوسرے صوبوں سے اپنی مدد اور حفاظت کے لیے فوج طلب کر سکتے تھے، لیکن باغی جانتے تھے کہ وہ اپنے نرم مزاجی کی وجہ سے ہرگز فوج نہیں منگوائیں گے، کیونکہ اپنی ذات کے لیے دوسروں کا خون بہانا انہیں پسند ہی نہیں تھا۔ ان فسادیوں نے انہی باتوں کا تو فائدہ اٹھایا تھا۔ حج کے لیے گئے ہوئے لوگوں کی غیر حاضری نے ان کے حوصلے بلند کیے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ حج کے بعد لوگ مدینے واپس آ جائیں گے، پھر شاید وہ سیدنا عثمان کو خلافت سے دستبردار ہونے پر مجبور نہ کر سکیں گے، چنانچہ وہ آپ کے قتل کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو بھی ان کے ارادے کا پتہ چل گیا۔ آپ اپنے مکان کی چھت پر تشریف لے گئے۔ باغی بدستور گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ باغیوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے ہو؟ باغیوں کے دل میں ایمان کی سچائی ہوتی تو ان پر کچھ اثر ہوتا، ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ سیدنا عثمان نے ان کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش رائے گا گئی۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری جمعۃ المبارک کا دن تھا کہ باغیوں نے سیدنا عثمان کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر سیدنا عثمان کے منع کرنے کے باوجود سیدنا حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن زبیر
سیدنا محمد بن طلحہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ باغی اس طرح دیدہ دلیری سے حملہ کر دیں گے، پھر بھی انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، زخم پر زخم کھا کے بھی باغیوں کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ وہ دروازے پر باغیوں سے لڑ رہے تھے، ادھر 4 باغی چپکے سے ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پلانگ کر سیدنا عثمان کے مکان میں داخل ہو گئے۔ آپ اس دن روزے سے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان پتھر دل ظالموں اور منافقوں نے اس بات کی ذرا برابر پرواہ نہ کی، آگے بڑھ کر ان پر ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ بچانے کے لیے آگے آئے تو ان ظالموں نے ان پر بھی وار کیا اور تلوار سے ان کی انگلیاں کاٹ دی۔ ظلم نے اپنا رنگ دکھایا۔ 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے۔ ان کا خون قرآن مجید کے ان الفاظ پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ واقعہ جمعۃ المبارک کی شام کا تھا۔ سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ بزرگ صحابہ اور دیگر لوگ اسی خیال میں تھے کہ باغی کچھ نہ کچھ شرائط منوا کر لوٹ جائیں گے۔ اگر کوئی بہت بڑا اور پیچیدہ مسئلہ ہوا تو سیدنا عثمان فوج بلوا کر ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ شہادت تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ اسلامی سلطنت کا طاقتور ترین فرد بے کسی کی حالت میں شہید کر دیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان نے بھوک اور پیاس کاٹ کر اپنی جان دے کر بھی خلافت کی اس قمیص کو اتارنا پسند نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہ اتارنے کی وصیت کی تھی۔ اس مظلوم شہید کو رات کے وقت جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔